السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ تعلیم و تربیت کلاسک سیریز۔ کہانی کا عنوان ہے راز 1 روپے کا، سید نظر زیدی۔ دوسرا حصہ، نیا گھر نئے حالات۔ سب بچوں کے دل میں یہ جاننے کا شوق تھا کہ والدہ کے انتقال کے بعد ننھے کی زندگی کس طرح گزری۔ منصور کے ابا جان نے کہا، اپنی پیاری امی کے انتقال کے بعد ننھا بیچارہ اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ یوں تو پاس پڑوس کے بھی لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ اب ہمیں اپنا سرپرست اور ماں باپ سمجھنا، لیکن یہ باتیں زیادہ تر دکھاوے کی تھیں۔ ایسے موقع پر لوگ یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ کم عمر ہونے کے باوجود ننھا اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جو سکھ اور بے فکری ماں کے سائے میں حاصل تھی کہیں اور نہیں مل سکتی۔ قبرستان سے آ کر یہ بے سہارا بچہ اپنی امی کی خالی چارپائی پر نڈھال ہو کر گر گیا اور نہ جانے کب تک پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ اسی حالت میں اسے نیند آ گئی۔ اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور خوشنما باغ ہے۔ ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بہار دکھا رہی ہیں اور درخت قسم قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ اسی باغ کے درمیان سفید پتھر کی ایک نہایت ہی خوشنما اور عظیم الشان بارہ دری ہے، اور اس کی پیاری امی جان سبز ریشم کا بہت اچھا لباس پہنے اس بارہ دری میں سنہری تخت پر بیٹھی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں ان کے چاروں طرف یوں کھڑی ہیں کہ جیسے ہی وہ کوئی حکم دیں اسے فوراً پورا کر دیں۔ ننھے نے امی جان کو ایسی شاندار جگہ دیکھا تو بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کے پیروں سے لپٹ گیا۔ امی نے اسے جلدی سے اٹھا کر سینے سے لگایا، خوب پیار کیا اور گود میں بٹھا کر پیار بھری آواز میں پوچھا، میرے بیٹے، میرے بعد تم اداس تو نہیں ہوئے تھے؟ بہت اداس ہو گیا تھا امی جان۔ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہے۔ ہر طرف گہری تاریکی پھیل گئی ہے اور اس تاریکی میں میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے آپ مجھے مل گئیں۔ اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گی نا؟ ننھے کی یہ باتیں سن کر امی نے اسے پھر پیار کیا اور اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی، پیارے بیٹے، اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ تم ابھی میرے پاس نہیں رہ سکتے۔ یہ جنت ہے اور جنت میں صرف وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو دنیا چھوڑ کر اس دوسری دنیا میں آ گئے ہوں اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں۔ تم یوں کرو کہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلنے کا پورا ارادہ کر لو۔ ساری زندگی دوسروں کے کام آؤ۔ اپنے دل اور دماغ کو برے خیالات سے پاک رکھو۔ اللہ پاک کی عبادت کرتے رہو۔ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ہمیشہ سچ بولو اور اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگے اور پھر ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں امی جان؟ ننھے نے بے قرار ہو کر سوال کیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، لیکن میری یہ بات بھی خوب غور سے سن لو کہ اگر تم نے سچائی کا راستہ چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیا تو جنت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ میری دعائیں بھی تمہارے کام نہ آ سکیں گی۔ ننھے کی امی اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولتی تھی، اس لیے اسے ان کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اقرار کیا، انشاءاللہ میں ایک سچے مسلمان کی زندگی گزاروں گا اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلتا رہوں گا۔ جس وقت وہ یہ اقرار کر رہا تھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو اپنی امی کے پلنگ پر پائنتی کی طرف پڑا تھا اور ایک نیک دل ہمسائے جنہیں سب خان صاحب کہتے تھے اس کے پاس بیٹھے ہمدردی بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے ہوش میں دیکھا تو خان صاحب خوش ہو کر بولے، خدا کا شکر ہے میرے بیٹے کہ تم ہوش میں آ گئے۔ کہو اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، ننھے نے افسردہ آواز میں کہا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ پھر گہری نیند سو جائے اور وہی شاندار خواب دیکھنے لگے۔ خان صاحب اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹے تمہیں اپنی امی ضرور یاد آتی ہوں گی، لیکن اب صبر کرنے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تم کسی قسم کی فکر نہ کرو،
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے اور اپنا بیٹا بنا کر تمہاری پرورش کریں گے۔ جہاں صغیر اور کبیر ہمارے بیٹے ہیں، تم بھی ہمارے بیٹے بن کر رہو گے۔ تمہیں ہمارے پاس رہنے پہ کسی قسم کا اعتراض تو نہیں ہے؟ ننھے کو یوں لگا جیسے تیز دھوپ میں چلتے چلتے اچانک سایہ دار درخت نظر آ گیا ہو۔ وہ خوش ہو کر بولا، آپ کی بہت مہربانی خان صاحب، بس اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ خان صاحب نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ منصور کے ابا جان صرف ضرورت کے وقت بولتے تھے۔ یوں ہی ہنسی مذاق کی باتیں کرنے اور گپے ہانکنے سے انہیں نفرت تھی، لیکن یہ کہانی سناتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے بڑے شوق سے سنا رہے ہیں۔ اس سے اگلی رات انہوں نے کہا، جو خان صاحب ننھے کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کا نام نجابت اللہ خان تھا۔ وہ اچھے خاصے خوشحال آدمی تھے اور بہت نیک اور شریف بھی۔ ہر جگہ ان کی عزت کی جاتی تھی، لیکن ان کی بیوی بہت ہی کنجوس اور سخت دل عورت تھی۔ اس کا سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ روپیہ جوڑ جوڑ کر اپنے لیے زیور اور قیمتی کپڑے بنواتی رہے، اور یہ شوق پورا کرنے کے لیے وہ اپنے شوہر اور بچوں تک کو تکلیف دینے سے باز نہ رہتی تھی۔ گھر کے خرچ کے لیے اسے جو پیسے ملتے تھے وہ ان میں سے آدھے بچا لیتی تھی۔ خان صاحب ننھے کو اپنے ساتھ لے آئے تو بیوی ان کی مخالفت تو نہ کر سکی، لیکن دل میں بہت ناراض ہوئی۔ سوچنے لگی، لو جی، ایک اور خرچ بڑھ گیا۔ خان صاحب نے ننھے کو اس کے سپرد کر کے تاکید کی، دیکھو، اس یتیم بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ یہ اس گھر میں بالکل اسی طرح رہے گا جس طرح ہمارے بچے صغیر اور کبیر رہتے ہیں۔ بیوی نے وعدہ تو کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی، لیکن اس پر عمل ایک دن بھی نہ کیا۔ خاص اسی دن اس نے یہ ترکیب کی کہ جب کھانے کا وقت آیا تو کسی بہانے سے ننھے کو باہر بھیج دیا۔ خان صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا تو بولی، دیکھیے نا، یتیم بچہ ہے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ذرا باہر گھوم آئے، اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ اسے روک کر اس کا دل توڑوں۔ پھر آپ کا حکم بھی تو یہی ہے، کھانے کی کیا ہے، آ کر کھا لے گا۔ میں نے اس کے حصے کا کھانا سنبھال کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت بہانہ تھا کہ خان صاحب مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ بیوی نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ لیکن اصل میں یوں ہوا کہ جب ننھا باہر سے آیا تو اس سنگ دل عورت نے اس کے آگے بچے کھچے ٹکڑوں اور پلیٹوں میں بچا ہوا سالن اکٹھا کر کے رکھ دیا، لیکن ننھے کو یہ بھی نعمت معلوم ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بچہ سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس طرح مستقل طور پر بچے کچے روٹی کے ٹکڑے اور جھوٹا سالن ننھے کا مقدر بن گیا۔ اس ظلم کے علاوہ اس نے ایک اور بڑا ظلم یہ کیا کہ اسے اسکول میں بھی داخل نہ ہونے دیا۔ خان صاحب اسے داخل کرانے کے لیے جانے لگے تو میٹھی بن کر بولی، اجی دیکھیے نا، ایک تو بیچارے کو ماں کی جدائی کا صدمہ ہے، دوسرے اسکول کی مار پڑے گی۔ یہ معصوم اس دوہری مصیبت کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ میرے خیال میں تو اس کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ اسے میں گھر پر ہی پڑھا دیا کروں۔ ابھی 5ویں ہی میں تو ہے، میں اسے بخوبی تعلیم دے سکتی ہوں۔ خان صاحب بھولے بھالے آدمی تھے، وہ یہی سمجھے کہ میری بیوی بچے کی ہمدردی کے باعث یہ بات کہہ رہی ہے۔ خوش ہو کر بولے، اگر ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ ننھے بیچارے کی زندگی کا یہ دور بڑا ہی دردناک تھا۔ یہ ظالم عورت اسے صبح آذان کے وقت جگا کر گھر کے کاموں میں لگا دیتی تھی۔ سردی ہو یا گرمی، وہ گھر کے سارے کمروں میں جھاڑو دیتا، دروازوں اور الماریوں کی جھاڑ پونچھ کرتا، پھر برتن مانجتا، بازار سے ناشتے کا سامان خرید کر لاتا، چولہا جلاتا، جوتوں پر پالش کرتا اور بچی کھچی چائے اور دانتوں سے کترے ہوئے چند ٹوسٹ کھا کر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتا۔ دوپہر کو 2-2.5 گھنٹے ذرا فرصت ملتی تو خان صاحب کے شریر بیٹے صغیر اور کبیر اس بیچارے کی جان کے لیے مصیبت بن جاتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ ان دونوں کو اسے ستانے اور ادھر ادھر بھگانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک کہتا، ننھے ذرا انارکلی سے ہمارے لیے ٹافیاں تو لا دو، اور ننھا بھری دوپہر میں انارکلی کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہاں سے آ کر ابھی سانس بھی درست نہ ہونے پاتا کہ دوسرے میاں حکم دیتے، ننھے دلی دروازے سے ہمارے لیے گنے تو لاؤ، اور اسے یہ حکم بھی ماننا پڑتا۔
اسی طرح شام کے کھانے کی تیاری کا وقت آ جاتا اور بیگم صاحبہ رات گئے تک اسے کام میں جوتے رکھتی۔ رات کو تھک تھکا کر غریب چارپائی پر لیٹتا تو سارا جسم پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کا جی چاہتا خوب زور زور سے روئے اور اگر امی جان مل جائیں تو ان سے خوب شکایتیں کریں۔ یہی سوچتے سوچتے سو جاتا۔ خان صاحب زیادہ تر مکان کے مردانہ حصے میں رہتے تھے۔ کھانے اور سونے کے وقت زنان خانے میں آتی اور ان اوقات میں چالاک عورت ننھے کو ان کے سامنے آنے ہی نہ دیتی تھی۔ ایک دن دفتر میں خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چھٹی لے کر دوپہر کے وقت ہی گھر آ گئے۔ ان کے دونوں لڑکے صغیر اور کبیر اس وقت مکان کے مردانہ حصے میں ادھم مچا رہے تھے۔ ننھا بیچارہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ جس وقت خان صاحب اپنی بیٹھک میں داخل ہوئے، کبیر ان کے بستر پر نہایت شان سے لیٹا ہوا تھا اور ننھا تھکے تھکے ہاتھوں سے اس کے پیر دبا رہا تھا۔ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی غریب لڑکا بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کا لباس بھی بہت بوسیدہ اور میلا تھا۔ اس حالت میں پہلے تو خان صاحب نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ وہ سمجھے شاید کبیر کی طبیعت خراب ہے اور وہ کسی مارشیے سے پیر دبوا رہا ہے، لیکن جب اسے پہچانا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے غصے بھری آواز میں کہا، تم لوگ ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کبیر ابا جان کی شکل دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا تھا اور صغیر بھی معصوم سی صورت بنائے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن خان صاحب ساری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے ننھے کو اپنے قریب بٹھا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اتنا میلا اور گندا بھی کوئی رہتا ہے؟ توبہ توبہ۔ جی کام کاج میں میلے ہو جاتے ہیں میرے کپڑے، ننھے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کام کیسا؟ خان صاحب غصے بھری آواز میں بولے، آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ننھے کا ہاتھ پکڑ کر بیوی کے کمرے میں آئے۔ بیوی بیگموں کی طرح صاف ستھرے بستر پر بیٹھی اپنے ریشمی دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی۔ خان صاحب نے ننھے کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، کیوں جی، کیا یہ بچہ اسی سلوک کا مستحق تھا جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک یتیم کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہوئے تمہیں ذرا خوف خدا نہ آیا؟ خان صاحب کی سنگ دل بیوی لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان بھی پرلے درجے کی تھی۔ اپنے قصور پر شرمندہ ہونے کی جگہ تیز ہو کر بولی، کیا ہے میں نے اس بیچاری یتیم کے ساتھ؟ اچھا کھلا کر اور اچھا پہنا کر پال پوس رہی ہوں۔ کیا اسی کو اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا کہتے ہیں؟ خان صاحب غصے بھری آواز میں بولے، کسی نے کتے کی دم کو 12 برس نلکی میں رکھا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹیڑھی ہی نکلی تھی۔ اب اس گندے کمینے کو میں کس طرح شریف بنا سکتی ہوں؟ کپڑے بدلنے سے اسے چڑ ہے، منہ ہاتھ دھونے سے یہ ڈرتا ہے، ایسی صورت میں گندا نہ رہے گا تو کیا شہزادہ نظر آئے گا؟ بیوی نے جواب دیا، لیکن بیوی اس کا چہرہ اور ہاتھ پیر تو اب بھی صاف ہے، گندے اور بوسیدہ ہیں تو اس کے کپڑے جن پر اس کا کچھ اختیار نہیں۔ خان صاحب بولے، کیوں رے، کیا کپڑے دھونے کو میں نے تجھے منع کیا ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ گونگوں کی طرح چپ کیوں کھڑا ہے؟ بیوی خان صاحب کی طرف سے منہ پھیر کر ننھے پر برس پڑی اور اس مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواب دینے کی جگہ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خان صاحب نے ٹھنڈا سانس لیا اور افسوس بھری آواز میں بولے، بیوی کسی نے سچ کہا ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم پر اتر آتا ہے تو اسے لاجواب نہیں کیا جا سکتا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو کرتا اور پاجامہ اس نے پہن رکھا ہے، کیا اسے دھویا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں کپڑے تو اس قدر گل چکے ہیں کہ انہیں اتار کر دوبارہ پہنا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ انتہائی زبان دراز اور ڈھیٹ ہونے کے باوجود بیوی اسے جھٹلا نہ سکی، لیکن وہ شرمندہ پھر بھی نہ ہوئی، خوب زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے چلا کر بولی، ہاں جی، میں تو صدا کی بری ہوں، پھوہڑ ہوں، میں چلی اپنے ماں باپ کے گھر، تم اور تمہارا یہ لاڈلا یہاں آرام سے رہو، چاہے جیسا بڑھیا لباس پہنانا چاہے اسے پہناؤ اور جیسا لاڈ کرنا ہے اس کے ساتھ کرو۔ میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی جس دن اس منحوس نے میرے گھر میں قدم رکھا تھا کہ بس اب اس گھر کی بھی خیر نہیں، اپنے ماں باپ کو نگلنے کے بعد اب یہ میرے گھر کا صفایا کرے گا۔
ایسے موقعوں پر یہ خاتون اسی قسم کا ڈرامہ رچایا کرتی تھی اور نیک دل خان صاحب ہار مان کر اس کے پاس سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اب بھی انہوں نے یہی کیا۔ ننھے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئے اور پاس بٹھا کر محبت سے بولے، بیٹا، ہمیں اپنی اس غفلت پر افسوس ہے کہ ہم نے تمہارے بارے میں یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ تم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہو۔ اب انشاءاللہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ تمہاری تمام ضرورتوں کا ہم خود خیال رکھیں گے۔ تمہاری تعلیم تو جاری ہے نا؟ ننھے بیچارے کا دل رنج سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے محسن کی بات کا جواب دینا چاہا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب نے ٹھنڈا سانس لیا اور رنج بھری آواز میں بولے، جس بے رحم عورت نے تمہیں ڈھنگ کے 2 کپڑے پہننے کو نہیں دیے وہ تمہیں پڑھاتی کب ہوگی؟ افسوس۔ اچھا بیٹا، اب تم آرام کرو۔ انشاءاللہ شام کو ہم تمہیں اپنے ساتھ بازار لے چلیں گے اور نئے کپڑے اور کتابیں خرید کر لائیں گے۔ ننھا اب بھی کوئی جواب نہ دے سکا۔ خان صاحب سے اٹھ کر اس گندی سی کوٹری میں آ گیا جس میں اس کا ٹوٹا ہوا پلنگ بچھا تھا۔ خان صاحب بیمار تو تھے ہی، پلنگ پر لیٹتے ہی ان پر غفلت طاری ہو گئی۔ ان کی بیوی اسی طرح اونچی آواز میں بولتی رہی، ننھے کو گالیاں اور کوسٹیں دیتی رہی اور ننھا بیچارہ اپنی کوٹری میں سر جھکائے پلنگ پر بیٹھا رہا۔ 9 سال کے بچے کی بساط ہی کیا ہوتی ہے؟ لیکن وہ کافی سمجھدار تھا۔ اس نے ساری باتوں پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اب میں یہاں رہا تو اور بھی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ خان صاحب کے دباؤ میں آ کر اس عورت نے میرے ساتھ چند دن اچھا سلوک کیا بھی تو یہ اس کی صرف ظاہر داری ہی ہوگی۔ وہ اتنی چالاک ہے کہ خان صاحب کو اندازہ بھی نہ ہوگا اور میں مصیبتوں میں پھنسا رہوں گا۔ اس کے علاوہ اسے یہ خیال بھی آیا کہ میری وجہ سے یہ گھر کہیں سچ مچ ہی برباد نہ ہو جائے۔ بی بی جی روٹ کر اپنے میکے چلی گئیں تو یہ ایک قسم کی بربادی ہی ہوگی۔ ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ یہاں نہ رہے گا تو پھر کہاں جائے گا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنی امی کی یہ بات یاد آ گئی، کوئی امیر ہو یا غریب، سب کو روزی دینے والا اللہ تعالی ہے۔ اگر انسان اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر رہے تو اللہ اسے اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا اور اپنی خاص رحمت سے اس کی بہتری کے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اسے ستانا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی یہ دشمنی ہی اس کی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دشمنی ہی ان کی بھلائی کا سبب بن گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد اس نے کاپی کا ایک ورق پھاڑ کر خان صاحب کے نام یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محسن و محترم خان صاحب، السلام علیکم۔ میری وجہ سے آپ کے گھر میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ اب میں یہاں نہ رہوں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے ہر طرح کی مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس نیکی کا یہ بدلہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ محترمہ والدہ صاحبہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جائیں اور آپ سب پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ان حالات میں مجھے یہی بات سب سے ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ میں خود ہی اب یہاں سے چلا جاؤں، لہٰذا میں ایسا ہی کر رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ ناچیز کے لیے کوئی بہتر ٹھکانہ بنا دے گا، کیونکہ اس کائنات کا اصل حاکم اور اصل مالک تو وہی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک کیا میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ محترمہ والدہ صاحبہ اور دونوں بھائیوں کو بھی اللہ پاک ایسا ہی اچھا بنا دے۔ میرے دل میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں، میری درخواست ہے کہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، فقط آپ کا فرما بردار ننھا۔ یہ خط لکھنے کے بعد ننھے نے اسے پلنگ پر اس طرح رکھ دیا کہ کوٹری میں آنے والا اسے آسانی سے دیکھ لے، اور پھر اللہ پاک سے اپنی بہتری کی دعا مانگ کر ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اف، کس قدر دردناک کہانی ہے، منصور نے آہ بھر کر کہا۔ اس کے والد صاحب نے کہا، ہاں بیٹا، لیکن دردناک ہونے کے ساتھ خدا پر بھروسے اور نیک دلی کی کہانی بھی تو ہے۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ ہماری اس دنیا میں شروع ہی سے نیکی اور بدی کی جنگ ہو رہی ہے۔
شیطان اور اس کے چیلے چانٹے یہ چاہتے ہیں کہ انسان برائیوں میں پھنس کر انہی جیسے برے بن جائیں اور انہیں وہ اونچا درجہ نہ مل سکے جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ سمجھدار لوگ شیطان کے فریب میں نہیں آتے، کوئی مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں اور نہایت حوصلے کے ساتھ سچائی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شیطان کا فریب ختم ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ عزت و شہرت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا ابا جان یہ نیک بچہ بھی مصیبتوں سے بچ جائے گا؟ منصور نے سوال کیا۔ یہ بات بھی انشاءاللہ ہم تمہیں کل بتائیں گے، ابا جان نے جواب دیا۔ اس وقت وہ بہت ہی رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔